اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ آیات 21 تا 60 اردو ترجمہ۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے لیے پھل پیدا کیے تاکہ تم کھاؤ، پس اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ اور اگر تمہیں شک ہو اس چیز میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تو تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے سوا اپنے گواہوں کو بلا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم نہ کر سکو اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ جب کبھی انہیں وہاں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، حالانکہ انہیں ملتا اس جیسا ہی ہے، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی چھوٹی چیز کی مثال بیان کرے۔ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس مثال سے کیا چاہا۔ اللہ اس سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ انہی کو گمراہ کرتا ہے جو فاسق ہیں، وہ جو اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہی تمہیں مارے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے زمین کی سب چیزیں تمہارے لیے پیدا کیں، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور انہیں 7 آسمان بنایا، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے کو بنائے گا جو فساد کرے اور خون بہائے، حالانکہ ہم تیری تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اس نے آدم کو سب نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے کہا پاک ہے تو، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے آدم انہیں ان کے نام بتا دو۔ پھر جب اس نے بتا دیے تو فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہوں، اور جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے انہیں وہاں سے پھسلا دیا اور نکال دیا جہاں وہ تھے، اور ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ، تمہارے لیے زمین میں کچھ وقت کے لیے ٹھکانہ اور سامان زندگی ہے۔ پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے تو اس نے ان کی توبہ قبول کی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا رحم والا ہے۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جب بھی میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی آگ والے ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا ہے،
جو اس تورات کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو، اور سچ کو جھوٹ کے ساتھ نہ ملاؤ، اور نہ ہی حق کو چھپاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اور صبر اور نماز سے مدد لو، اور بے شک یہ باری ہے مگر ان کے لیے جو عاجزی کرنے والے ہیں، وہ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی اور تمہیں جہانوں پر فضیلت دی، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، اور نہ سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ بدلہ لیا جائے گا، اور نہ انہیں مدد دی جائے گی۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں سخت عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر تمہیں نجات دی، اور فرعونیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا، اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا حالانکہ تم ظالم تھے، پھر ہم نے اس کے بعد بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان دیا تاکہ تم ہدایت پاؤ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو اپنے خالق کے آگے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، یہی تمہارے خالق کے نزدیک بہتر ہے۔ پھر اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا رحم والا ہے۔ اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم ہرگز تم پر ایمان نہ لائیں گے جب تک اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں، تو تمہیں بجلی نے پکڑ لیا حالانکہ تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تمہیں موت کے بعد زندہ کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا بلکہ اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے۔ اور جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور جہاں سے چاہو خوب کھاؤ، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور کہنا خطا یعنی معافی، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور بڑھا دیں گے۔ پھر ظالموں نے اس بات کو بدل ڈالا جو انہیں کہی گئی تھی، تو ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا اس نافرمانی کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا، اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، پس اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، ہر گروہ نے اپنی جگہ پہچان لی، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اب آپ کے سامنے تفسیر ابن کثیر آیات 21 تا 60 کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ عبادت کا حکم 21 اور 22۔ اس میں اللہ نے انسانوں کو اپنی عبادت کا حکم دیا کیونکہ وہی خالق اور رازق ہے۔ زمین، آسمان، بارش اور پھل اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ آیت 23 اور 24 قرآن کی حقانیت۔ اگر کسی کو قرآن پر شک ہے تو وہ اس جیسی ایک صورت بنا کر دکھا دے۔ یہ چیلنج قیامت تک باقی ہے اور کوئی اس کا جواب نہیں لا سکا۔ آیت 25 اہل ایمان کی بشارت۔ ایمان اور نیک اعمال کرنے والوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، وہاں ہمیشہ کی نعمتیں اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ آیت 26 اور 27 مثالیں۔
اللہ حق واضح کرنے کے لیے مچھر جیسی چھوٹی مخلوق کی بھی مثال دے سکتا ہے۔ ایمان والے سمجھتے ہیں مگر فاسق لوگ اس سے مزید گمراہ ہوتے ہیں۔ آیت 28 اور 29 اللہ کی قدرت۔ اللہ نے انسان کو عدم سے وجود دیا، موت و حیات کا مالک وہی ہے۔ زمین کی تمام چیزیں انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی گئیں۔ آیت 30 سے 34 آدم اور فرشتے۔ اس میں اللہ نے انسان کو زمین پر خلیفہ بنایا۔ فرشتوں نے سوال کیا لیکن اللہ نے ظاہر کیا کہ انسان میں وہ علم اور صلاحیت ہے جو فرشتوں کے پاس نہیں۔ ابلیس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ آیت 35 تا 37 آدم و حوا کا قصہ۔ جنت میں رہائش ملی مگر شیطان کے بہکاوے سے درخت کا پھل کھا لیا۔ اللہ نے انہیں زمین پر اتارا لیکن توبہ کی توفیق بھی عطا کی۔ آیت 38 تا 39 ہدایت اور گمراہی۔ جو اللہ کی ہدایت مانیں گے ان پر نہ خوف ہوگا نہ غم، جو کفر کریں گے وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ آیت 40 بنی اسرائیل کو خطاب۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں اور عہد پورا کرنے کا حکم دیا۔ یہ حصہ انسان کی تخلیق، خلافت، ابلیس کا انکار اور ہدایت کی بنیادی حقیقت پر روشنی ڈالتا ہے۔ آیت 41 تا 43 اہل کتاب کو دعوت ایمان۔ بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ وہ قرآن پر ایمان لائیں جو ان کی کتاب توراۃ کی تصدیق کرتا ہے۔ حق کو چھپانے اور بچنے سے روکا گیا۔ نماز، زکوٰۃ اور رکوع کا حکم دیا گیا۔ آیت 44 علماء بنی اسرائیل کی کوتاہیاں۔ وہ دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ قرآن بار بار یاد دہانی کرتا ہے کہ علم کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ آیت 45 تا 46 صبر اور نماز کی اہمیت۔ مشکل وقت میں اللہ کی مدد صبر اور نماز کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ عاجزی کرنے والے ہی صبر و نماز کا حق ادا کرتے ہیں۔ آیت 47 تا 50 بنی اسرائیل پر اللہ کے انعامات۔ فرعون کے ظلم سے نجات، سمندر کو پھاڑ کر راستہ دینا، فرعون کو غرق کر دینا۔ آیت 51 تا 54 گوسالہ پرستی۔ موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اللہ نے معافی دی لیکن سخت توبہ کا حکم بھی دیا، یعنی کہ اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی ایک دوسرے کو قتل کرنا تاکہ نفاق ختم ہو۔ اللہ کو دیکھنے کی ضد۔ آیت 55 تا 56 انہوں نے اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا، بجلی نے انہیں مار ڈالا، پھر اللہ نے زندہ کیا تاکہ وہ شکر گزار بنے۔ آیت 57 من و سلوہ اور بادل کا سایہ۔ اللہ نے صحرا میں ان پر غیبی کھانے اور بادل کا سایہ دیا مگر وہ ناشکری کرتے رہے۔ آیت 58 تا 59 بستی میں داخلہ۔ حکم تھا کہ عاجزی اور معافی مانگتے ہوئے شہر میں داخل ہوں مگر انہوں نے نافرمانی کی اور کلمات بدل ڈالے، نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر عذاب آیا۔ آیت 60 پانی کے چشمے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے 12 چشمے پھوٹے تاکہ ہر قبیلہ اپنی جگہ سے پانی لے۔ اللہ نے انہیں رزق اور سہولتیں دیں لیکن بار بار نافرمانی کی وجہ سے وہ وبال میں پڑے۔ مندرجہ بالا یہ آیات ہمیں سکھاتی ہیں کہ علم بغیر عمل کے بیکار ہے۔ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری عذاب کو دعوت دیتی ہے۔ صبر اور نماز مشکل وقت کا اصل سہارا ہیں۔ بنی اسرائیل کی سرکشی مسلمانوں کے لیے تنبیہ ہے کہ وہ ان کے راستے پر نہ چلیں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان ویڈیوز کو نہ صرف آپ خود دیکھیں بلکہ اپنے دوستوں اور فیملیز تک بھی ضرور پہنچائیں تاکہ وہ ان کو دیکھ کر
نصیحت حاصل کریں، ان پر عمل کریں، اور مزید آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب